بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے باقاعدہ کمپین شروع ہو گئی ہے۔ 20 روز کے بعد نواز شریف پاکستان میں ہوں گے۔ اب ان کی واپسی کے حوالے سے جتنی چہ مگوئیاں اور قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں وہ دم توڑنا شروع ہو جائیں گی۔ مریم نواز نے اپنی کمپین کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، اور پارٹی کے بیانیے کے حوالے سے وہ مومنٹم بلڈ کر رہی ہیں، تو ان کو بڑا زبردست ریسیپشن ملا ہے۔ انہوں نے لاہور سے اپنی کمپین شروع کی ہے۔ مریم نواز بھی اپنے والد کو مزاحمتی بیانیے کی بجائے مفاہمتی بیانیے پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ تو مسلم لیگ نون نے مزاحمتی بیانیہ ترک کر دیا ہے، اور اس کو ان کے سیاسی مخالفین ایک بہت بڑا یو ٹرن قرار دے رہے ہیں۔ یعنی رائے عامہ یہ ہے کہ نواز شریف نے مزاحمتی بیانیے سے یو ٹرن لے لیا ہے، اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ خدمت کو ووٹ دو میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ نواز شریف کا بہت بڑا یو ٹرن ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ عمران خان نے 7400 یو ٹرن لیے، لیکن کسی ایک یو ٹرن سے بھی وہ کوئی بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکے، اور نواز شریف نے ایک ہلکا سا کٹ لیا، پورا یو ٹرن بھی نہیں لیا، ایک ہلکی سی وہ کہتے ہیں نا موڑ لیا، تو اس نے پوری کہانی کا رخ موڑ دیا۔ تو تحریک انصاف کے لوگ ووٹر سپورٹر اب اس بات کو رو رہے ہیں کہ اگر یہی کام عمران خان نے کیا ہوتا تو آج وہ اقتدار میں ہوتے، جیل میں نہ ہوتے۔ ایک بہت بڑے یوتھیے کا میں آپ کو ٹویٹ سناتا ہوں بغیر نام لیے، کیونکہ وہ جرنلسٹ یوتھیہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 2 مئی ٹرننگ پوائنٹ تھا جب سعد رفیق اور دیگر پی ڈی ایم جماعتوں کے لیڈر نے سپریم کورٹ کے سامنے کہا کہ ہم مذاکرات میں بہت قریب پہنچ چکے ہیں، تھوڑا وقت اور دیں۔ اس وقت چیف جسٹس نے پی ٹی ایم مذاکراتی ٹیم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، عدالت اپنا فیصلہ سنا دے، کیونکہ عمران خان نہیں مانتا اور وہ کسی کے ساتھ مذاکرات میں جانا نہیں چاہتے۔ موقف یہ کہ اگر ہم نے مذاکرات کیے تو ہمارے لوگ ہمیں غدار سمجھیں گے۔ تو یہ خان صاحب نے جو 2 مئی کو پوزیشن لی ہوئی تھی، 9 مئی کے واقعات کے بعد وہ بدل گئی۔ تو اب لوگ ریگریٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح مسلم لیگ نون اپنی ایک بڑی پوزیشن سے پیچھے ہٹ گئی ہے، اور اس کو حالات و واقعات کی سنگینی کا ادراک ہو گیا ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ جمہوریت ڈی ریل ہو سکتی ہے، اور بہت سی چیزیں اس وقت سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ سیاستدانوں کا حال دیکھ لینا آپ کہ ایک کے بعد ایک سیاستدان اٹھایا جاتا ہے، اور جگہ کون سی ہوتی ہے جہاں اسے رکھا جاتا ہے وہ نامعلوم۔ تو بڑے بڑے سیاستدان جو آج کل مسنگ پرسن ہو رہے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا نا کہ بہت سے سیاستدان آج کل غائب ہو رہے ہیں، اور یہ تو عجیب سی ریت چل نکلی ہے، اور یہ کون سا ایک طریقہ کار ہے۔ تو مصطفیٰ نواز کھوکھر کی پریشانی اپنی جگہ پہ، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہ وہی سیاستدان ہے جو کل تک اپنے مخالفین کے بارے میں یہ خبریں دیا کرتے تھے کہ کون کب کہاں سے پکڑا جائے گا، اور کس کا نمبر لگ گیا ہے، کس کی فائلیں کھل گئی ہیں، کس کا کیس چلنے والا ہے۔ تو آج فرق کیا ہے؟ آج فرق یہ ہے کہ کل بھی پکڑنے والے وہی تھے، آج بھی پکڑنے والے وہی ہیں، لیکن کل پکڑوانے والے اور تھے، آج پکڑوانے والے اور ہیں، اور آج جو ہے وہ صورتحال 2 ہاتھ آگے جا چکی ہے۔ تو پکڑنے والے وہی ہیں، بس پکڑوانے والے تبدیل ہو گئے، تو اسے کہتے ہیں تقدیر۔ تو یہ تقدیر کا لکھا ہے۔ سیاست میں یو ٹرن لینا ہو، یا اپنے موقف میں تبدیلی کرنی ہو، یا 2 قدم پیچھے ہٹنا ہو، تو یہ کوئی بے عزتی والی بات نہیں ہوتی، لیکن اس کے پیچھے کوئی سینس، کوئی لاجک اور کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ تو نواز شریف نے اپنا بیانیہ نہیں بدلا، لیکن انہوں نے اپنے بیانیے کی کمانڈ اپنے پارٹی کے لوگوں کو دے دیا۔ اب یہ جو نیا بیانیہ ہے خدمت کو ووٹ دو، یہ بیانیہ جو ہے وہ ان کی جماعت کا ہے، اس کی منظوری نواز شریف نے دی ہوئی ہے، لیکن نواز شریف اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ یعنی نواز شریف اس بات سے آج بھی نہیں ہٹے کہ 2018 کے کرداروں کو سزا ملنی چاہیے۔ اس لیے یوتھیے جو ہے وہ اس بات پر ماتم کر رہے ہیں کہ اگر بیانیہ بدلنے سے، پوزیشن بدلنے سے، اگر حالات و واقعات بدل جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ایکسیپٹ کر لیتی ہے، عمران خان نے کیوں اوکھلی میں سر دیا؟ اچھا کل تک یہ الیکشن کی مطالبہ کر رہے تھے، الیکشن کرا لیں۔ آج جب انہیں پتہ چل گیا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، نواز شریف واپس آ رہا ہے، ہوا چل رہی ہے نواز شریف کی، ساری اتحادی جماعتیں جو کل تک عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی، اب وہ مسلم لیگ نون کے آس پاس دائیں بائیں ان کی طرف جھکاؤ، ان کے ساتھ ملنا چاہتی ہے، ان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتی ہیں۔ پیپل پارٹی جو کل تک
ایک اس پوزیشن میں نظر آتی تھی کہ آنے والا جو پرائم منسٹر ہے ان کی جماعت سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی انہوں نے کمپین بھی چلائی، لیکن اب وہ بھی اس معاملے سے الگ ہو گئے۔ تو اب چونکہ مسلم لیگ نون کے اقتدار میں واپسی کا تاثر گہرا ہوتا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ نون لیگ کو سسٹم کے اندر گنجائش مل رہی ہے، اس کے اشارے مل رہے ہیں، اور جو چھوٹی موٹی پارٹیاں ہیں، چھوٹی بڑی پارٹیاں، ان کا جھکاؤ بھی نون لیگ کی طرف ہے، اور کچھ اتحاد کرنے جا رہی ہیں، کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گی۔ اب پنجاب میں تو مسلم لیگ نون سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی، تو پیپلز پارٹی جو دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے وہ خود کو ظاہر ہے آئسولیٹ فیل کر رہی ہے، اور اس لیے وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ پارٹی جو بلاول بھٹو کو اگلا وزیر اعظم دیکھنے کی خواہشمند تھی، ان کو بھی یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ جھکاؤ کس طرف ہے، اس لیے وہ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کر رہے تھے، دیوار سے لگانے کی باتیں کر رہے تھے، لیکن بس نہیں چل رہے نا، تو ان کا بھی یہ بھی بس نہیں چل رہا، کیونکہ جھکاؤ کسی اور طرف ہے۔ تو مسلم لیگ نون نے یہ پوزیشن اپنی فلیکسیبلٹی کی وجہ سے گین کر لی ہے، یعنی جو پوزیشن وہ اپنی خراب کرنے جا رہے تھے، اپنے اصول پہ کھڑے ہو کے، نظریے پہ کھڑے ہو کے، انفلیکسیبل ہو کے، اس سے اس بات کا خدشہ تھا کہ شاید وہ بھی اسی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں جس صف میں عمران خان صاحب کھڑے ہیں، اور اس کا فائدہ کسی اور سیاسی جماعت کو ہو سکتا ہے، تو انہوں نے وہ پوزیشن نہیں لی۔ اب پی ٹی آئی کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ الیکشن وہ کر رہے تھے کہ اب نواز شریف کی آواز چل رہی ہے، نواز شریف واپس آ رہا ہے، الیکشن بھی ہو جائیں گے۔ اب کسی کو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن جو ہے وہ جنوری یا فروری میں ہو جائیں گے۔ جنوری کی بھی تھوڑی سی مخالفت کی جا رہی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں ٹھنڈ بڑی ہے، بلائی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے، تو ظاہر ایک مہینہ آگے تو یہ چلا جائے گا، آگے فیبرری تک جا سکتا ہے یہ الیکشن، لیکن الیکشن جو ہے وہ 2024 کے اوائل میں ہونے جا رہا ہے۔ تو اب انہوں نے ہاتھنائی تو کوڑی یہ کہنا شروع کر دیا، جی عمران خان کو خدشہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوگے۔ بھائی عمران خان کو یہ اب یقین ہے کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وہ اندر ہے، اسے سزا ہونے والی ہے، اس کے باہر آنے کا کوئی چانسز نہیں ہے، پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، باہر کسی کے پاس ہمت نہیں ہے کہ وہ پارٹی کی کمان سنبھالے، کمپین چلائے، لوگ باہر نکل نہیں رہے۔ ہاں وہ خاموش ووٹر ہے، الیکشن ڈے پہ ووٹر باہر نکل سکتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے ووٹر کا الیکشن ڈے پہ باہر نکلنا اور پولنگ بوتھ تک پہنچنا اور پھر اس کا سارا میکنزم، یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے، یہ اس کے بغیر آپ الیکشن نہیں جیت سکتے، چاہے آپ کے ووٹر اکثریت میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کی موبلائزیشن اور آپ کا نیٹ ورک ٹھیک نہیں تو آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو یہ ساری فیسلٹیز مل جائیں گی، ان کا ووٹر موبلائز ہو جائے گا، یا پھر وہ سائلنٹ ہو کے گھر بیٹھا رہے گا، یا اس کو گھروں تک محدود کر دیا جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے، اور یہ بات خان صاحب کو پتا ہے۔ تو خان صاحب جو وہ اندر جیل میں بیٹھے نا پلسیٹیاں مار رہے ہیں، کل انہوں نے اپنے وکیل کو میسج دیا کہ وہ علی امین گنڈاپور سے کہو کہ وہ ورکر کنونشن کرے کے پی کے میں، وہ خود مفرور ہے، بھاگا ہوا اشتہاری ہے، مراد سعید اشتہاری ہے، اسلم اقبال اشتہاری ہے، حماد اظہر اشتہاری ہے، اعظم سواتی اشتہاری ہے، عدلیب عباس اشتہاری ہے، تو لائن لگی ہوئی اشتہاریوں کی۔ کوئی باہر نکلتا ہے تو اٹھا کے اس کو ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں سے مہینوں پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہے کدھر، نہ کوئی عدالت پوچھتی ہے، نہ کوئی عدالت سے پوچھتا ہے کہ بھائی بندہ کدھر گیا، پولیس لا علمی کا اظہار کرتی ہے۔ ویسے اس بات کا سراغ تو مل گیا ہے کہ ان کو جب اٹھایا جاتا ہے تو کسی تہہ خانے میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ اوریا مقبول جان نے کہا نا کہ عمران ریاض تو 140 دن رہ کے آیا، مجھے تو صرف 3 دن تہہ خانے میں رکھا تھا، میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ تو 3 دن میں ہوش ٹھکانے نہیں آتے، اس لیے ان کا ویلاگ اگر آپ دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ ان کو بھی کئی اور دن آرام فرمانا چاہیے۔ لیکن چلے میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس طرح کا ٹریٹمنٹ کر کے لوگوں کو ٹھیک کیا جائے۔ اظہار رائے کی آزادی ہے، صرف جو ہے وہ جو ریڈ لائن یہ عمران خان کے لیے مقرر کرتے تھے، وہ ریڈ لائن اپنے لیے بھی مقرر کریں اور دوسروں کے لیے مقرر کریں کہ ہمیں دوسرے کے ساتھ جو سیاسی اختلاف ہے اس کو سیاسی طریقے سے نبڑنا ہے، نہ کہ ذاتی طریقے سے نبڑنا ہے۔ یہ تو بلو دی بیلٹ کھیلتے ہیں۔ اب وہ اوورسیز کے ایک نگران وزیر ہے جواد سوراب ملک، ان کے بارے میں سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے، اور جی ایک وزیر نے کل رات ایک پارٹی کی بڑی مار پڑی ہے، اور ایک لائن لگی ہوئی ہے کہ وہ وزیر کون تھا، پھر نام بھی آ گیا، جی ان کو مار پڑی ہے، کسی پارٹی میں تھے، بڑا اچھا ہوا، یہ ہوا وہ۔ وجہ کیا تھی؟ وہ 3-4 روز پہلے بیچارے نے کہہ دیا کہ جی اوورسیز میں جتنے
پاکستانی گئے ہوئے نا، پاکستان سے جو لوگ باہر جاتے ہیں بہت زیادہ تعداد میں، ان میں زیادہ تعداد بھکاریوں کی ہے، اور باہر جا کر بھیک مانگتے ہیں، یہاں آ کر روب جماتے ہیں۔ وہ بات اوورسیز پاکستانیوں کو بڑی بری لگی، وہ سمجھ رہے ہمیں کہا، بھائی آپ کو نہیں کہا۔ ابھی دیکھیں روز پکڑے جا رہے ہیں، آج ملتان ایئرپورٹ سے 8 پکڑے گئے، کل بھی پکڑے گئے تھے۔ پاکستان میں بھکاریوں نے بزنس بنا لیا ہے، اور آج تو سعودی عرب سے یہ رپورٹ آئی ہوئی ہے کہ جو مکہ مکرمہ کے اندر جتنے جیب کترے پکڑے جاتے ہیں، زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو انہوں نے ان پاکستانیوں کو نہیں کہا جو پاکستان سے باہر گئے ہوئے اپنے حق حلال کی روزی کمانے کے لیے یا سیٹل ہونے کے لیے، جو بھی ان کی خواہش ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا اچھا پیسہ ہے تو اپنی دولت باہر لے جائیں، بچے باہر پڑھائیں، وہ بھی اوورسیز ہے۔ جو پاکستان سے محنت کرنے باہر گئے ہوئے ہیں، واپس پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں، وہ بھی اوورسیز ہیں۔ اور جو پاکستان سے باہر جا کر بھیک مانگتے ہیں اور جیب کاٹتے ہیں، وہ پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں۔ اس بیچارے نے ان کو کہہ دیا بھکاری، اب ان کے خلاف کمپین چل رہی ہے، وہ اس کی ٹرولنگ ہو رہی ہے، اور یہ فیک ہے، جھوٹی خبر ہے۔ جس طرح انہوں نے کل ایک اور جھوٹی خبر چلائی، وہ کسی ملک کا انہوں نے باتھ روم دکھانا شروع کر دیا اور کہا جی یہ تو وہ سیل ہے جہاں عمران خان کو رکھا گیا ہے، اڈیالہ جیل کا وہ سیل جہاں عمران خان کو رکھا گیا۔ وہ اس کی وجہ کل وہ عمران خان کے وکیل صاحب آئے نا، جن کو پھینٹی پڑی تھی، جن کے خلاف FIR ہوئی تھی، جن کے نام کے ساتھ شیئر لگتا ہے، وہ کل سے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب وہ کبھی اینکروں کو برا بلا کہہ رہے ہیں، کبھی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرے خلاف FIR ہو گئی ہے کہ جی میں نے مارا ہے، اور اگر میں نے مارا ہو تو بندہ جھوٹا ہے، کیونکہ بندہ تو کہہ رہا ہے کہ اس نے مارا ہے۔ تو بات وہ لاجیکلی صحیح کہہ رہا ہے کہ اگر شیر افضل نے مارا ہے تو پھر عفنان اللہ کو FIR کرانے کی کیا ضرورت ہے، اور بھاگے پھر رہے کہ جی مجھے کہیں گرفتار نہ کر لیا جائے۔ اچھا وی-لاگ میں فرماتے ہیں کہ جی یہ جو کرا رہی ہے مریم کرا رہی ہے۔ وہ آپ کو پتا ہے نا، جس زمانے میں MQM زیر عطاب تھی تو کہتے تھے جو کرا رہی ہے MQM کرا رہی ہے، اس سے پہلے ہم کہتے تھے جو کرا رہے ہیں امریکہ کرا رہا ہے، لیکن انہوں نے مقدمہ درج نہیں کرایا۔ اب یہ کہتے ہیں جی مجھ پہ 50 مقدمے درج کر دو، تو ایسی کی تیسی۔ اب چونکہ یہ شیر ہوئے ہیں، ہاتھ پھر گیا ہے، جیل گئے تھے ملنے کے لیے عمران خان سے، عمران خان نے 2 باتیں کان میں ڈال دی کہ الوی صاحب سے بڑا ناراض ہوں، یہ الوی نے کیا کیا یار، یہ الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیا کہ الیکشن کی ڈیٹ دے دو، اس کے پاس تو اتنے اختیار تھے، اس کو چاہیے تھا الیکشن کی ڈیٹ دیتا، لیکن الوی بھاگ گیا۔ تو اس نے یہ پیغام باہر آ کے وی-لاگ میں لوگوں کو دینا شروع کر دیا، جی صدر سے بڑا ناراض ہے عمران خان، بڑا ناخوش ہے۔ تو عمران خان صاحب جو بندہ جیل میں، وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ اسی جیل سے اس نے گنڈا پور کو پیغام دیا کہ جی ورکر کنونشن کرائیں، اسی جیل سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جی مجھے جیل میں واک کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور وہ جو قید خانہ انہوں نے دکھایا وہ بھی جعلی۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے وی-لاگ میں کہ عمران خان کو رکھا گیا ہے ریمانڈ سیل میں، اور یہ بھی بنایا گیا 2020 میں، یہ نیا سیل بنا ہوا ہے، بلڈنگ بھی نہیں ہے، عمارت بھی نہیں ہے، اور یہ جو عام قیدی ہیں ان سے کہیں دور بنایا گیا ہے، یا اسپیشل قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ اب عمران خان صاحب کو B کلاس کیوں نہیں ملی؟ یہ تو اٹک جیل میں بڑا شور مچاتے تھے عمران خان کو اڈیالہ لے جانا ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کو A کلاس بھی ہے B کلاس بھی ہے، اور یہاں اٹک میں تو کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ یہی شیر افضل مروت کہتا تھا ان کا چھت پانی گرتا ہے، ان کا میٹرس گیلا ہو گیا ہے، ان کو رات کو نیند نہیں آتا ہے، یہ ساری جھوٹ یہ بولا کرتا تھا۔ اب جب بات پوری ہو گئی، ان کو اٹک سے اڈیالہ لے آئے، تو اب ان کی نئی کہانیاں شروع ہو گئیں کہ جی وہ تو ان کو تو جان سے مارنے کی سازش کی جا رہی ہے، انہیں مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے۔ تو سن لیں حضور، جو قیدی ریمانڈ پہ ہوتا ہے اسے B کلاس یا A کلاس نہیں ملتی، اسے ایک عام بیرک میں یا ریمانڈ کا جو سیل ہوتا ہے اس میں رکھا جاتا ہے۔ عمران خان کی جو سزا ہے وہ معطل ہو چکی ہے، اب وہ توشہ خانہ کیس کے ملزم نہیں ہے۔ جب یہ توشہ خانہ کیس کے مجرم تھے اٹک جیل میں، تو اس وقت ان کی خواہش تھی کہ ان کو اڈیالہ لایا جائے تاکہ ان کو B کلاس مل جائے، وہ سزا انہوں نے ضمانت سے معطل کرا لی۔ اب سائفر کیس میں یہ انڈر ٹرائل ہے، وہ انہوں نے ریمانڈ دیا ہوا، تو ریمانڈ پہ ملزم ہے، اس کو B کلاس کیسے دے دیں؟ ہاں جج کے تو ہو سکتا ہے B کلاس ہو جائے، لیکن جو میری معلومات ہے قانون کے مطابق عمران خان کو ابھی B کلاس نہیں دی گئی، وہ اس وقت دی جائے گی جب انہیں سزا ملے گی۔ تو کل سائفر کیس میں 2-4 دن بعد انہیں سزا ہو جائے گی تو خواہش پوری ہو جائے گی، B کلاس بھی مل جائے گی، عمران خان آرام سے واک بھی کر لیں گے۔ اب جہاں ریمانڈ کے لیے رکھا گیا ہے وہاں تو واک کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو عمران خان کی جان کو خطرہ اس لیے ہے کہ انہیں واک کرنے کے لیے لان نہیں مل رہا،
وہ اٹک جیل والے ڈر گئے تھے، روز ان کی خبریں چلتی تھی کہ عمران سے انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے، ٹین کی چھت ہے، ہوا سے اڑ جاتی ہے، میٹرز گندا ہے، چوہے پھرتے ہیں اور پتہ نہیں مکھیاں ہیں، مچھر ستاتے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ وہ بیچارے روز کوئی نہ کوئی فیسلٹی دیتے، وہ مرغے بھی کھلانا شروع ہو گئے، مچھلی بھی، اور پتہ نہیں کیا جو خاص اب مانگ رہے تھے، کوئی لتا کٹرالا بھی آ گیا، سب دے دیا انہوں نے کہ یار یہ ہماری شکایتیں کم ہو جائے، انٹرنیشنل میڈیا میں ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو وہ سولتے اب اڈیالہ جیل میں کہا جی اڈیالہ اس لیے لائے تھے کہ سائفر میں سزا دینی تھی، بھائی اس لیے نہیں لائے تھے، آپ ڈیمانڈ کر رہے تھے اڈیالہ لے جاؤ۔ تو اب عمران خان کو جب بی کلاس ملے گی تو اس وقت ملے گی جب انہیں سزا ہو جائے گی، تو سزا جو ہے جناب آئی کھڑی ہے، اس لیے تو اتنا شور مچایا، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس نے آج پورا بگل بجا دیا ہے۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون اکیلے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، پنجاب میں وہ کسی سیاسی اتحاد نہیں کر رہے نون لیگ والے۔ باقی جو علاقے ہیں کچھ کے پی کے سندھ، وہاں پہ اتحاد کر لیں گے، اور سندھ میں بھی وہ پیپل پارٹی کو کوئی ٹف ٹائم دینے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور پنجاب میں انہیں یہ پتا ہے کہ تحریک انصاف ان کے مد مقابل نہیں ہوگی، میدان صاف ہوگا۔ ظاہر ہے یہ بغیر لیڈر کے جو جماعت ہے وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر خالی ایک لیڈر قید نہیں ہے، اور ان کے جو کہتے ہیں نا فلاح اور ہمنوا، تو ہمنوا بھی سارے قید ہیں، اور باقی جو ہمنوا ہے وہ بھاگے ہوئے ہیں۔ اگر وہ منظر عام پر آئیں گے تو وہ بھی مسنگ پرسن میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی لاگت تو یہ رہا ہے کہ جس کو اٹھاتے ہیں اس کو پھر مسنگ پرسن میں شامل ہو جاتا ہے، نہ ضمانت ہو رہی ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی تحریک انصاف الیکشن لڑ سکتی ہے، جیت نہیں سکتی۔ تو پنجاب میں میدان صاف ہے، تو پھر اس صورتحال میں کیا ضرورت ہے کسی سیاسی جماعت کو اڑتا تیر لینے کی کہ جی فلاں جرنیل کو لٹکا دو، فلاں کو لٹکا دو۔ تو نواز شریف نے خاموشی اختیار کر لی ہے اس موضوع کے اوپر، اپنا موقف نہیں بدلا۔ شہباز شریف صاحب نے کمانڈ سنبھال لی ہے، مریم نواز صاحب نے سنبھال لی ہے، ہاں چھوڑو جی فوج نے کی لڑائی لڑی، یہ غلطی انہوں نے 2018 میں کی تھی، اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ انہوں نے اٹھا کے عمران خان کو بٹھا دیا۔ شہباز شریف کہنا مر گیا کہ بھائی جو کام عمران خان کر رہا ہے، جو آپ کی جی حضوری کر رہا ہے، میں کرنے کو تیار ہوں، اگر اس بات سے آپ خوش ہیں تو ہم کرنے کو تیار ہیں۔ تو 2022 میں انہوں نے یہ کام کر دکھایا۔ شہباز شریف جو ہے وہ ہمیشہ آئیڈیل رہے اسٹیبلشمنٹ کے، ان کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب جو حکم سرکاری وہی پکے گی ترکاری، اگر آپ کو اس کے کوئی بینیفٹس مل رہے ہیں۔ تو سیاسی جماعت کا جو پہلا مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اقتدار میں آنا، اس کے لیے وہ راستہ کون سا اختیار کرتے ہیں، وہ جائز ہے ناجائز ہے، اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے۔ اگر عوام سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے اپنے بیانیے سے بیک آؤٹ کیا تو چکے مارن گے اگلے پرے کہ جاؤ بھائی، ہمیں تو لڑنا ہے، ہمیں تو جنرل باجوہ کو پھانسی پہ دیکھنا ہے، ہمیں تو جنرل فیاض احمد کو لٹکتے دیکھنا ہے، پھر کون ڈالے گا وہ نواز شریف کو؟ لیکن اگر لوگ نواز شریف کے ساتھ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، تو پھر تو بیانیہ لیڈر کا چلتا ہے، لیڈر بیانیہ دیتا ہے، پبلک نہیں بیانیہ دیتی۔ تو اس وقت انہوں نے اپنا بیانیہ جو کر لیا ہے، وہ اب بیانیہ کو کمانڈ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اور مریم نواز جن کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ وہ سب کچھ کرتی ہیں، ابا جی کو وہ بھڑکاتی ہیں فوج کے خلاف۔ آپ کو یاد ہوگا 2017 16-17 لگا لیں کہ جی مریم نواز نے ایک سیل بنایا ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، فوج کے خلاف وہ یہ کرتی ہے، فوج کے خلاف وہ یہ کرتی ہے۔ ایک بہت بڑی یہ مریم نواز کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم چلی تھی، اور بہت چلی تھی، اور مریم کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ ان کے ساتھ پرویز نشید صاحب ہیں، ان کے بارے میں تو پتھر میں لکیر ہے نا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ سیاست میں فوج کی مداخلت کے بڑے خلاف ہیں، بڑے انقلابی آدمی ہیں، وہ ایک نظریے کے حامل آدمی ہیں۔ جب وہ ٹرین کر رہے ہیں مریم نواز کو، تو پھر مریم نواز ویسے ہی ٹرینڈ ہوئی ہیں، اور اسی بیانی کی وجہ سے مریم نواز اپنے والد کو سیاست میں لانے، ان کی سیاست بچانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ مریم کا کریڈٹ ہے کہ وہ کھڑی ہوئی ہے، اس کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ اب اگر وہ اس بیانیے سے ہٹ کے اپنی پارٹی کا بیانیہ آگے لے کے چلی ہے، تو پھر اس کے رویے میں بھی تبدیلی آئی ہے، تو پھر اس کو بھی یہ سمجھا گیا کہ یہ فلیکسیبل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حکومت کرنے کے لیے فلیکسیبل ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ اکڑ کے یا غرور تکبر سے اور میں کر کے حکومت نہیں کر سکتے، میں کرنے والے مارے جاتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے میری کچھ باتیں آج آپ لوگوں کو پسند نہ آ رہی ہوں، لیکن چونکہ مجھے لگ یہ رہا کہ ایسا ہی ہے،
اور یہ جو گاڑی ہے نا حافظ ایکسپریس، اس کے جو پہلے ڈبے ہیں ان میں مسلم لیگ نون کے نام کے ڈبے ہیں، باقی سارے پیچھے ڈبے ہیں. تو پھر ظاہر ہے لوگوں کو نظر تو آ رہا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے اگر انجن کو آپ. تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو اب نیا بیانیہ لے کر مسلم لیگ نون مارکیٹ میں آ رہی ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس سے محاذرائی کم ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کم ہوگی. عمران خان صاحب کو بھی یہ کرنا چاہیے. بے شک وہ 9 مئی میں کنوکٹ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، لیکن ان کو اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور اب وہ پی ٹی آئی والے ویسے کہہ رہے کہ جناب کر لیتے تو چنگا سی، ہی کام نواز شریف نے کر لیا، ایسی کیتا ہوں. تو اس لیے میں نے کہا خان صاحب تو سپورٹس مین ہیں، انہیں وقت اور حالات کی نزاکت کے مطابق کھیلنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہر بال تو چھکا ہی مارنا ہے. تو بھائی وہ تو کیچ آؤٹ ہو گئے ہیں. اور ایک اچھی خبر آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کرنسی نے سپٹمبر کے مہینے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا بھر کی کرنسیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. سپٹمبر میں پاکستانی کرنسی جو ہے اس کی ویلیو میں بہتری آئی اور ڈالر کے مقابلے میں 6.2% بہتری آئی ہے. پاکستانی روپیہ دنیا کی تمام کرنسیوں میں نمبر 1 ہو گیا ہے، جو گرنے کے بعد دوبارہ اٹھ رہا ہے. اور 20 روز کے بعد امریکی ڈالر اپنی سب سے زیادہ قدر سے 17 روپے سے زائد نیچے آ چکا ہے. تو اگر ڈالر جو ہے وہ واپس اپنی پوزیشن پہ جا سکتا ہے اور روپیہ تگڑا ہو سکتا ہے، تو پھر یہ بات سمجھ لیں کہ پاکستان سے مہنگائی بھی ختم ہو سکتی ہے، نیچے جا سکتی ہے، پاکستان بھی اوپر آ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے پھر جو سٹیپس لینے ہوں گے وہ سٹیپس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کون سے سٹیپس ہیں جو لیے جا رہے ہیں. اور پاکستان درست سمت کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس میں صرف ایک کمی رہ گئی ہے کہ جو کام ہے یہ پکڑ دکڑ کی بجائے اور ڈنڈے کی بجائے اگر مستقل پالیسیوں کی وجہ سے ہو تو پھر یہ ترقی اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں بہت خیال رکھیں.